تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، نالج فار کڈس کی سیریز میں آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کا ذکر قرآن شریف میں 86 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں، اور دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت ہی بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب حیران ہوتے کہ کس قدر یہ سب لوگ بے وقوف ہیں، یہ سب لوگ کہ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ آخرکار ان سے برداشت نہ ہوا اور ایک دن انہوں نے کچھ پلان کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں پیارے بچوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پلان کیا؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ ڈالنے کا پلان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مگر وہ سب لوگ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی تو ہم کر رہے ہیں۔ اس پر ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا سا میلہ لگا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر چلے گئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی اس سب سے بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا دی، جسے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی بت نے توڑے ہوں گے۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت بنی دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں ہے، تو بہت ہی غصہ ہوئے اور آپس میں پوچھنے لگے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ ظاہر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا، کہ وہی بتوں پر کو برا کہتے تھے اور یہ حرکت انہی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ میلے میں بھی نہیں گئے تھے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا گیا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ وہی جواب دیں گے اور مجھ سے بہتر جواب دیں گے، کیونکہ وہ تو آپ کے خدا ہیں۔ وہی بتائیں گے کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جواب نہ دیا، کیونکہ وہ لوگ لاجواب ہو چکے تھے، اور بولے تو یہ بولے کہ یہ سب بت بول نہیں سکتے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو، کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اسی سے پوچھو۔ اس پر یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو، ورنہ تو ہرگز بھی اچھا نہ ہوگا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ بہت ہی سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے اپنے باپ کو اس پر سلام کہا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں ابا جان، لیکن میں آپ کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اور بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ہی ظالم اور بہت ہی بت پرست تھا، ان سب باتوں کو پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے خوب جھگڑنے لگا۔ آپس کی گفت و شنید کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا کہ میں بھی مار سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو، جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا، اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ لگائی گئی۔
جب آگ خوب بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں، اس وقت خدا کی خدائی نے معجزہ دکھایا کہ وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے اس دنیا میں مشکل ہی مشکل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں رہتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں بچوں، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ امن والی ہو کر ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو دنیاوی اذیت سے نجات دی اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لوگوں میں سے نکال دیے گئے تو اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے رہے اور ان کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہو گئی، اور پھر اللہ کی یاد میں زندگی کا بسر کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن انہیں حکم دیا کہ حضرت ہاجر اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی کچھ ہی دن ہوئے پیدا ہوئے تھے، ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی اور نہ ہی وہاں پانی تھا نہ ہی کوئی درخت۔ ایک دن حضرت ہاجر نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ہاجر جہاں دوڑی تھیں اسے صفا و مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر حاجی اسی طرح دوڑتے ہیں اور خوب دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور قربانی مانگی اور ان کو خواب میں دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہا ہے اس کو ضرور پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم پورا کرنے سے نہ روک لے۔ اور انہوں نے جو ہی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی اسی وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہوا تھا۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ جی ہاں بچوں، ہم ہر سال جو اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اسی واقعے کی یاد میں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی صدقہ دل سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو بہت سے سبق ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے ملک اور برادری کو خیر بات کہا جا سکتا ہے، اپنے بچے اور بیوی کو جنگل میں بے سر و سامان چھوڑ کر ان سے بھی پیٹ پھیری جا سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، اس واقعے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یوں اس طرح دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی بھی نہیں ہوتی تھی تیرے عزت والے گھر کی خاطر آباد کیا، تاکہ اے میرے رب یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوے دے کہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، اور خدا سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور میرے رب تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتا رہوں اور میرے اولاد بھی نماز پڑھتی رہے، اور اے میرے رب میری دعا قبول فرما، اور اے میرے رب حساب کتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے آتے ہیں اور جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس خانہ کعبہ کو، اس گھر کو
آخری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور وہ دعا جس کا ترجمہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا وہ کچھ یوں تھی: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پیارے بچوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین سب آمین یا رب العالمین۔